رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ قرآن کی جو حقوق ہیں، اور اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ حق جسے کہا جائے عمل، یعنی انسان حق العمل سے مراد ہے عمل کرنا نا، کہ قرآن مجید پر کیسے عمل کیا جائے۔ اور ہم حامل قرآن کا اخلاق دیکھ رہے تھے، اسلاف کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید پر کیسے عمل کرتے تھے، کیسے قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھتے تھے نا۔ اب آگے سے انشاءاللہ دیکھیں گے اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرنا۔ منصور رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے مجاہد رحمہ اللہ سے کہا، اے ابو حجاج، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ شخص جو سچائی کو لایا اور اس نے کیا کیا، اس کی تصدیق کی، اس سے کون شخص مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ جو قرآن لاتے ہیں، تو یہ وہ شخص جو کہتا ہے یہ وہ قرآن میں جو تم نے ہمیں دیا، تحقیق جو اس میں ہے ہم نے اس پر عمل کیا۔ یعنی جو کچھ قرآن میں پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی نہ صرف ہے کہ قرآن کی سچائی کو مانتے بلکہ عمل کر کے بھی ان آیات کو مزید کنفرم کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے قرآن سے اثر قبول کرنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تدبر قرآن یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو یعنی معنی کو ضائع کیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا، حالانکہ قرآن مجید کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی عمل میں۔ اب دیکھیے ہمارا دین اخلاقیات یعنی مینرز کا نام ہی ہے نا، کہ پورا دین جسے کہا جائے امن و سلامتی والا ہے، اور جب آپ کے اخلاق درست ہوتے ہیں، آپ کے عمل درست ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے، یعنی آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آپ واقعی اپنے اخلاق سے جسے کہا جائے اس علم کی ترجمانی کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے اذن سے آپ کو دیا ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر پورا قرآن پڑھ لیا، کوئی مینرز میں تبدیلی نہیں، کوئی اخلاق نہیں بتلانا، کوئی عمل میں ہلچل نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن
لیکن اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس انداز سے قرآن کو ہاتھ میں لینے والا ہو کہ قرآن کے حروف کی تو حفاظت کر رہا ہو، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کی نافرمانی کرے، ان کو ضائع کرے، ان کو نہ سمجھے۔ اسی طرح دیکھیں حامل قرآن پر قرآن کا اثر نظر آنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کی شایانہ شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہاں پہ اپنی چیک لسٹ کو دیکھ لیجئے، یہ کیا واقعی میری رات ایسی ہے کہ لوگ تو سوتے ہیں لیکن میں اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہوں۔ اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، غمگین، بردبار، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو، اور حامل قرآن کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ وہ چیخنے والا، اور نہ تیز طبیعت والا ہو۔ اتنی ساری باتیں ایک چیک لسٹ ہی بن گئی ہے نا۔ اس چیک لسٹ کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی میں اور آپ حامل قرآن ہیں، قرآن کو اٹھانے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک چیک لسٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اور میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں نا۔ اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسا کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا۔ اس کو قرآن مجید کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھیلنے والے کے ساتھ کھیلے اور غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت اختیار کرے اور لو کرنے والوں کے ساتھ لو کام کرے۔ اللہ اکبر، سب کچھ بتا دیا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو قرآن مجید کو تابعی کیسے قرآن مجید کو لسے کاٹا لیتے تھے، ان کو سمجھ آتا تھا نا۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ کیسے یہ حامل قرآن کہلائے، صحیح معنوں میں قرآن کی قدر کرنے والے، اس کو اپنے علم اور عمل کا حصہ بنانے والے۔ پھر دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل لوگ کون ہوتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن مجید کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیے اگر بہت پرانا کپڑا پہنتے پہنتے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے پھٹنے لگتا ہے نا، چرچرانے لگتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، اور وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے۔ ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں اللہ معاف کر دیا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آج ایسی کچھ فہمیاں میں نے اور ہم سب نے پال رکھی ہے نا کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، بس ہم یہیں جنت پہ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر کرے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ بناتے ہی نہیں ہیں۔ تو بات یہ کہ بتا دیا گیا ہے نا کیسے جس طرح کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ایمان بھی دلوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینوں میں قرآن بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، کوئی جسے کہا جائے اس سے لذت حاصل نہیں کرتے نا، بس اپنے لالچ کے لیے تو کر لیتے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ دنیا بنانے کے لیے تو قرآن کو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے تاکہ آگے سے معاش کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم سے کوئی ایسی سوچ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور پھر جسے کہا جائے عمل میں کہیں جسے کہا جائے نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی قرآن سے واقعی اس کو اپنے دلوں پر اتارنے والا بنائے، اور اس طرح کی سنگ دلی کے قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ رویہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، وہی بچا سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں اور صحیح معنوں میں اس قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی ریسیٹیشن کی طرف چلیں گے۔ ہماری آج کی جو آیات ہیں انشاءاللہ العظیم
جی ہم نے 10 تک آیات کر لی تھی، سورہ البلد آیت نمبر 11 سے 20 تک کر لی تھی. اب انشاءاللہ آگے سے کریں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 20، لیکن پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جی انشاءاللہ آیت نمبر 10 کو دیکھیے. فَلَا پسنا اقتحم وہ داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں. وما اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو مل عقبہ کہ کیا ہے وہ گھاٹی. فک کو آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن کا، او یا اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یومین ایک دن میں، ذی مسغبہ بھوک والی، یتیمن کسی یتیم پر، ذا مقربہ قرابت والے کو، او یا مسکینن کسی مسکین کو، ذا متربت خاک نشین کو. ثم پھر کانا ہو وہ من الذین آمنوا ان میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کرنے کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم ان پر نارن آگ ہوگی، مؤصدہ بند کی ہوئی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. اللہم اجرنا من النار. اللہم آمین. چلیں انشاءاللہ ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. آپ سب نے مصحف کھول لیے ہوں گے انشاءاللہ. اس کو سامنے رکھیں. آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبہ فلاقتحم العقبہ وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Are we continue reading right now? يتيما ذا مقربة. Yeah, on the library. Are we continue reading on the library? يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة On these عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. امید ہے انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ کر لی ہوگی. چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. مما کو ڈسٹرب کرنے کی ذرا سائنس جی میں آہستہ جی انشاءاللہ. امید ہے ساتھ ساتھ آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ ان آیات کی تھوڑی سی انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے دیکھیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ میک شور کیجیے گا لام پہ قاف پہ قلقلہ فلق ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہا کو انشاءاللہ مڈل آف حلق سے نکالیے گا. مل پورا ٹائم دیجیے گا. عقابہ عین موٹا نہیں کیجیے گا نہیں عقابہ ٹھیک ہے. با اور عین دونوں لائٹ رہیں گے. قاف کو ہیوی کیجیے گا. وما اس کو اسٹریچ کیجیے گا 4 to 5 کاؤنٹ. وما ادراک دال پہ قلقلہ را کو 2 کاؤنٹ. مل عقابہ سیم اسی طرح. فکو فا پہ آپ کا ہمس ہوگا لیکن کاف کو آپ نے انشاءاللہ کوئی اس کے اندر جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ نہیں آئیں گی کیونکہ شد آ رہی ہے. فکو رقبہ میک شور را ہے بھی قاف ہے بھی با لائٹ کرے گا اور ہا کو واضح کیجیے گا. او اطعام ٹھیک ہے. ہیوی کیجیے گا. او اطعام تو آ کو آپ نے 2 کاؤنٹ رکھنا ہے. تو پہ قلقلہ کرنا ہے. او آپ کا واولین ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. منہ اس کو ہیوی نہیں کیجیے گا کیونکہ نیکسٹ لیٹر فا ہے اور آپ جو اپنی ٹنگ فا کے مخرج کے پاس رکھیں نا انشاءاللہ تو آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہیوی نہیں کریں گے. اور اطعام نہیں اتنا ایسے نہیں کرنا. او اطعام ٹھیک ہے لائٹ رکھیے گا. فی اس کو 2 کاؤنٹ یا متیا یوم یوم دال کے مخرج کے پاس آپ کی زبان رہے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یو 2 کاؤنٹ. تنوین کے بعد آپ کا زال آ رہا ہے. اخفا کریں گے لائٹ ٹھیک ہے. اور اخفا کی جو غنہ کی ہے وہ کامل غنہ ہے. زین 2 کاؤنٹ یا مدیہ کے ساتھ. مس غابہ ٹھیک ہے. مس سین پہ وسل کا ساؤنڈ ہے. غین کو ہیوی با لائٹ رکھیں گے ٹھیک ہے. یا پھر ہا کو واضح کیجیے گا. مس غابہ ٹھیک ہے. یتیم یتیمن میک شور کیجیے گا لائٹ اکفا کیجیے گا. تی جو ہے آپ کا یا مدیہ ہے. تنوین کے بعد زال آ رہا ہے تو لائٹ اکفا کریں گے. یتیم ایسے نہیں یتیم. دال کے مخرج کے بعد اگر جو مخرج ہوتا ہے نا اس کے پاس اگر آپ ٹنگ کو لے جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی اقفا کرتے وقت ہیوینس نہیں ہوگی ٹھیک ہے. یتیم ذا مقربہ ٹھیک ہے. قاف پہ قلقلہ مقربہ ٹھیک ہے. را کو اگین ہیوی قاف ہیوی رہے گا. با لائٹ رہے گا. او آپ دیکھیے او واولین مسکینن مس یہاں پہ آپ کی بہت ویسلنگ و آوازیں ہوگی. مسکینن یہاں پہ بھی آپ کا اخفا لائٹ ہوگا. کی آپ کا 2 کاؤنٹ ہے. زا کو آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. مت رابہ تا پہ ہمس ہوگا اور شدہ بھی ہے مت ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پہلے شدہ ہلکی سی ایئر بلو کی مت رابہ را کو ہیوی کیجیے گا فل آف مت با کو لائٹ.
ثم यहाँ पे आपका मोस्ट कंप्लीट करना है, आपने होल्ड फॉर 2 काउंट एंड रन करना है नेजल कैविटी में। सुम्मा फा की पहले सा की दम्मा गोल कीजिएगा, फिर मीम पे होल्ड कीजिएगा, ये कामिल अकमल करना है। कायना का को 2 काउंट अलिफ में दिया, मिनल लजीना जी का आपका 2 काउंट है, मैनू 2 काउंट है, मद्दुल बदल आ गई, नू वाव वाव में दिया है, व ता वा सवा एंड सौ दोनों आपको 2 काउंट करना है, अलिफ में दिया, वाव लीन है, बिस्सब्री, ठीक है, सब बिस्सब्री, मेक श्योर बिस स्वाद पे हैवीनेस आनी चाहिए, बिस्सब्री, बा पे कलकला, री की कसरा बारीक रखिएगा, वतवासौ वतवासौ, सौ नहीं सौ, थोड़ा सा हैवी कीजिएगा, सौ बिलमरहमा, ठीक है, लाम पे टाइम दीजिएगा, बिलमरहमा, रॉ को हैवी रखिएगा। आगे देखिए इंशाल्लाह, उलाइका ये आपकी मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, 4 to 5 काउंट आप इसको स्ट्रेच करेंगे, हमजा की शार्प रखिएगा, अस स्वाद को मोटा रखिएगा, अस्हाबुल हा को 2 काउंट विद मिडल ऑफ थ्रोट से इंशाल्लाह, बुल इस पे बाउंस नहीं कीजिएगा, टाइम दीजिए लेकिन इसको बाउंस नहीं कीजिएगा, अस्हाबुल मैमना, ठीक है, मई इसको आपने 2 काउंट रखना है, या लीन, और फिर आप मैमना हा को वाज़े कीजिएगा, वल्लज़ीना अगेन आपका यालीन है, कफरू रू आपका 2 काउंट, वाव में दिया, पूरी दम्मा के लिए आपका रू पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बी आयातीना, आ या ये दोनों आपका 2 काउंट है, ना ये भी 2 काउंट है, हम पूरा वाज़े कीजिएगा, हा दम्मा पहले हा की दम्मा फिर मीम को हम, बी आयातीना हम अस्हाबुल मशअमा, अस स्वाद को मोटा कीजिएगा, अस, ठीक है, अस हा को 2 काउंट, बुल नाम पे आपने बाउंस नहीं करना, मश शीन पे आपकी आवाज फैलेगी, ठीक है, हा को वाज़े कीजिएगा, अलैहिम नारुम मुस्वदा, तो मेक श्योर कीजिएगा तन्वीन के बाद आप देखिए मीम आ रहा है, इदगाम कामिल होगा लेकिन विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना जो कि अकमल गुन्ना है, मु हमजा पे झटका दीजिएगा, मुस्वदा आपको वैसे कीजिएगा, ठीक है, स्वाद हैवी और दाल को लाइट रखिएगा। चलिए इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, जो बहनें मेमोराइज कर रही हैं अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद करे, और जो अपनी तजवीज़ बेहतर कर रही हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी गैब से मदद फरमाए, ठीक है इंशाअल्लाह उल अज़ीम। हम अपनी ग्रामर से आपका होमवर्क है 10 से लेकर 20 आयात आपने सेंड करनी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं अपने ग्रामर के सेशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं इसम की तकसीम बालिहाज अदद देख चुके हैं, और बालिहाज अदद में वसफ़ी भी देख चुके हैं, और हम जिसे कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या देख चुके हैं साथ साथ हमने देखा था कि लाइक अदद अदद में वसफ़ी देखा था और ज़ाती देखा था दोनों, ठीक है, वसफ़ी और ज़ाती दोनों की डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह मंसूबात पढ़ेंगे, और मंसूबात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी 8 चीज़ें हैं जिनको मंसूब का इराब मिलता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल जो कि मंसूब का इराब कैरी करते हैं, यानी आपको मैंने बताया था तमाम इसम हालत रफ़ा में होते हैं, ठीक है, मरफू होते हैं, उसके नसब में या जर में जाने की वजूहात होती हैं, रीजंस होती हैं, ठीक है। तो अब जो रीजंस हैं इंशाल्लाह वो आप कुछ पढ़ चुके हैं मंसूबात में जाने की, कुछ इंशाल्लाह आज देख लेंगे। तो मैं आपके सामने उन कैटेगरीज को रख रही हूँ कि जो कि मंसूबात की कैटेगरी में आते हैं, जिन पर नसब का इराब आता है, जो मंसूब होते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने मरफूआत को देखा था और मजरूरात को देखा था। मजरूर जो है सिर्फ 2 वजह से होता है, आप जानते हैं ना कि कोई भी इसम मजरूर 2 वजह से होता है, या तो वो मुदाफ इलैह होगा, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर अगर मुदाफ इलैह नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, जार मजरूर, ठीक है इंशाल्लाह।
تو وہ کیا بنے گا؟ جار مجرور کی جار مجرور بھی جسے کہا جائے صرف مجرور میں جانے کا دو ریزن ہے، ایک ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا پھر مضاف مضاف الیہ۔ آج ہم منصوبات کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی کیٹیگری ہیں، کون کون سے ایسے اسم ہیں جو منصوبات کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نہیں اسی کو لا دیجیے پہلے، پھر انشاءاللہ ہم اگزامپل کو دیں گے پہلی والی سلائیڈ کو۔ جی سیکنڈ تھنگ کیا ہے جس کو نصب کا اعراب ملتا ہے؟ ما، لا اور جسے کہا جائے لیسا، جو کہ بالکل ما اور لیسا، ما اور لا کی طرح ان کے مشابہ ہوتا ہے۔ ان کی جو خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں کی خبر، لا کی خبر، لیسا کی خبر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جسے کہا جائے منصوبات ہوتے ہیں، نصب کا اعراب ان پر آتا ہے۔ پھر یہ کہ لائی نفی جنس کا اسم، لائی نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے، لائی نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے یہ بھی جسے کہا جائے منصوبات کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ ہم اس میں سے حروف مشبہ بالفعل پڑھ چکے ہیں، ما، لا، لیسا، یہ ان کی خبر دیکھ چکے ہیں افعال ناقصہ، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو۔ لائی نفی جنس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹلی کسی چیز کو نیگیشیٹ کر دینا۔ پھر منادہ مضاف، یاد رکھیے جب منادہ جو ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ بن کر آتا ہے تو مضاف بھی اس پر نصب کا اعراب آتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ وہ بھی جسے کہا جائے منصوب ہوتی ہے۔ اور پھر نمبر 6 کیا ہے؟ مفاعیل خمسہ، مفاعیل خمسہ، یاد رکھیے یہ بھی اس پر بھی کون سا اعراب آتا ہے؟ نصب کا اعراب آتا ہے۔ اور 7 چیز کیا ہے؟ حال، اس پر بھی کیا ہے؟ نصب کا اعراب آتا ہے۔ اور 8 نمبر پر جو چیز ہے جس پر نصب کا اعراب آتا ہے وہ تمیز اور مستثنا ہے، تمیز اور مستثنا۔ اگر آپ دیکھیں تو حروف مشبہ بالفعل کی ٹرم سے آپ واقف ہیں، ما، لا، لیسا کی خبر سے آپ واقف ہیں، لائی نفی جنس کے اسم سے آپ واقف ہیں، منادہ مضاف کے طور پر بھی آپ جانتے ہیں، افعال ناقصہ کی خبر کو بھی جانتے ہیں، اور مفاعیل خمسہ، حال، تمیز اور مستثنا یہ ابھی آپ نے نہیں کیے۔ تو ہلکا سا ہم پیچھے سے یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیسے منصوب ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ بات کلیئر ہو، پھر انشاءاللہ مفاعیل خمسہ کو دیکھیں گے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ پہ انشاءاللہ آ جائیے۔ تو اب کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا ہم نے کہا تھا اسم جو کہ منصوبات کی کیٹیگری میں کیسے حروف مشبہ بال کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ انا، انا کا، انا لیت لکن لعل، بس پڑھتے جائیے، انا، انا کا، انا لیت لکن لعل، ٹھیک ہے، یہ 6 ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ دیکھیے ویسے ہوتا ہے زید صالح، ٹھیک ہے، تو زید نیک ہے کیونکہ زید معرفہ ہے، صالح نکرہ، لیکن انا آ گیا تو انا کی وجہ سے انا زیدن صالح۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انا جو ہے یہ بیسیکلی یہ انا کا فنکشن اس نے زید کو نصب دے دیا۔ تو یاد رکھیے جو حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، کس کی وجہ سے؟ انا کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، انا، انا کا، انا لیت لکن لعل، تو انا نے کیا کیا؟ جب وہ آیا تو اس نے زیدن کو زیدن کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، انا کی وجہ سے محمدن کے بجائے میں گواہی دیتی ہوں انا کے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انا کا جو انا کا جو اسم ہے وہ کیا؟ محمدن، کیوں ہوا؟ انا کی وجہ سے یہ۔ اسی طرح دیکھیے کأن زیدن مریض، گویا کہ زید کیا ہے؟ مریض۔ انا، انا کا، انا کا، انا کی مثال آ گئی، تو کأن کی وجہ سے زیدن سے زیدن بن گیا، گویا کہ زید مریض ہے۔ لیکن الکافرین جاہلون، لیکن کافر کیا ہے؟ جاہل۔ اب کافرین کون سی حالت ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے یہ نسبی حالت ہے، اگر آپ اس کی گردان کرتے ہیں کافرن، 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 کافرانی، رینی، رینی، کافرون، کافرین، کافرین، لیکن لاکنہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ کافرین جری حالت بھی ہوتی ہے نسبی، لیکن اس سے پہلے لاکنہ آ گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے، تو لہٰذا الکافرین نسبی حالت، اور اس کا جو خبر ہے جاہلون ون ورڈ جسے کہا جائے خبر آ رہی ہے۔
لیت لئی ہم کہتے ہیں نا ان انکا ان لیت لیکن لیت لیت الاسلام غالب، کاش کہ اسلام غالب ہو جائے، غالب ہوتا یا غالب ہو جائے. تو لیتا کی وجہ سے لیت الاسلام، اسلام نہیں آ رہا، اسلام، کاش اسلام. کیوں؟ لیتا کیا اسم میں، اور لیتا کی خبر ہے لعل صحت دائمہ دائمۃ، کاش کی صحت ہمیشہ ہوتی نا، رہتی نا. تو لعل کی وجہ سے الصحت، الصحت آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے الصحت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے کہا جائے لعل آ گیا. تو آپ نے دیکھا ان کا ان لیتا لیکن لعل کی ایگزامپل آ گئی. نیکسٹ انشاءاللہ کیجیے گا جی. ہاں، نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا، جو ہم نے اس کے اندر جو چیز دیکھی تھی، جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے دیکھی تھی، کہ جو بھی الحمدللہ جو سیکنڈ چیز ہے منصوبات کی کیٹیگری میں، وہ ہے ما، لا اور لیسا کی خبر. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، کسی بھی جملے میں شروع میں ما آ جاتا ہے، لا آ جاتا ہے، لیسا آتا ہے، تو بیسیکلی ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. یعنی مراد ہے کہ خبر کو نصب دی جاتی ہے. اب دیکھیے ما ھذا بشر، ماں کی وجہ سے دیکھیے حاضر تو آپ کو پتہ ہے مبنی ہے، یہ اس کا مبتدا ہے، اور بشرن ماں کی وجہ سے بشرن سے بشرن بن گیا. ماں کی وجہ سے بشرن سے بشرن بن گیا. لا رجل صالح، اب لا کی وجہ سے دیکھیے اثر کس پر آ رہا ہے؟ خبر پہ، کہ لڑکا یا آدمی نیک نہیں ہے. لا رجل صالحن، یعنی اب لا کی وجہ سے صالحن سے صالحن بن گیا. لیسا زید طویلا، اب دیکھیے لیسا زید، اب دیکھیے لیسا کی جو اسم ہے وہ رفعی حالت میں، لیکن خبر کیا آ گئی؟ طویلا، طویلا. تو آپ نے دیکھا کہ ما لیسا اور ما لا اور لیسا کی خبر وہ بھی جسے کہا جائے وہ بھی منصوبات کی کیٹیگری میں آتی ہے. تیسری چیز انشاءاللہ یہ آپ کر چکے ہیں، اس لیے میں تیزی سے جا رہی ہوں. تیسری چیز جو آپ نے لا نفی جنس کا کیا تھا، تو یاد رکھیے لا نفی جنس کیا کرتی؟ پوری کے پوری اس جنس کی نفی کر دیتی. جیسے لا ریب فی، اب لا جب آیا تو ریبا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ لا نفی جنس کا فنکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر ون، ایک تو یہ کہ کیونکہ کسی چیز کو بالکل ٹوٹلی جسے کہا جائے نفی کر دیتا ہے کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو اب کیا کرتا ہے؟ لا کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دے گا. یا رحمک اللہ. دوسری چیز کیا کرے گا؟ دوسری چیز کیا کرے گا؟ یاد رکھیے لا جو کہ تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی شک، تو یاد رکھیے اس کا اعراب بھی خفیف ہوگا. مراد ہے کہ تنوین ہٹ جائے گی. اور چونکہ اور ساتھ ہی جیسے کہا جائے کوئی چیز اگر معرفہ ہے تو وہ نکرہ ہو جائے گی. تو نکرہ کی وجہ سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے اب اگر آپ ریبہ کو دیکھیے تو نمبر ون لا کی وجہ سے با پہ فتح آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ریبن تھا یہ ورڈ، اور ریبن تھا. ٹھیک ہے، یا لیکن اگر آپ دیکھیے یا آپ کہہ لیجیے الریبو تھا، لیکن جب لا لگتا ہے، لا لگتا ہے جو کہ لا نفی جنس ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ جب یہ لا انٹر ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، معرفہ کو نکرہ بنا دیتا ہے. اور نمبر تھری، اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اپنا اعراب ڈراپ کر دیتا ہے. تنوین کو اگر اس کے اندر تنوین ہے تو اس کو ڈراپ آف کر دے گا. ٹھیک ہے، اگر ریبن تھا تو اب جیسے اب لا کی وجہ سے ریبہ ہوا تو ساتھ ہی تنوین بھی ہٹی، لا ریبہ، ناٹ لا ریبن، لا ریبہ فی. ٹھیک، اسی طرح دیکھیے لا الہ، لا کا فنکشن کے تمام الہوں کی نفی کر دی سوائے اللہ، وہی معبود الہی ہے نا. اب لا کو دیکھیے، لا کے بعد الہ، لا کا فنکشن ہا کے اوپر فتح آ رہی ہے. ساتھ ہی کیا نظر آ رہا ہے؟ ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ الہن نہیں ہے، الہن الالہ بھی نہیں ہے.
نہ ال ہے معرفہ، اس کو نکرہ کر دیا گیا، اور نہ ہی تنوین ہے تو تنوین کو ڈراپ کر دی گئی، یعنی خفیف بنا دیا. اور خفیف بنانے کا مقصد کیا ہے کہ بات کو کنفرم کر دیا کہ تمام الہوں کی نفی کر دی، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں. لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو آپ دیکھیں گے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے الہ، وہ بھی منصوب کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ جو کہ جی نیکسٹ ہے منادا مضاف، جو آپ پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیے آپ نے منادا کی ڈفرینٹ صورتیں پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو. جیسے اگر آپ میں کہتی ہوں کہ ولدن، لیکن اگر میں پکاروں گی یا ولدو، تنوین ہٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ میں نے آپ کو کیٹیگری بتایا تھا کہ ایوہا یا ایتوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو منادہ ہے وہ معرف باللام ہو. اگر مؤنث ہے تو ایتوہا، ٹھیک ہے، اور اگر مذکر ہے تو ایوہا. ٹھیک ہے. تیسری چیز تھی اگر منادہ مضاف ہو. ٹھیک ہے، منادہ مضاف ہو. اب یہاں پہ دیکھیے عبد اللہ ہی تھا، لیکن جب یا لگا تو اس نے کیا کیا، عبد اللہ کو عبد اللہ، دا پہ فتح کے ساتھ آ گیا. کیوں؟ یا کی وجہ سے، یا کی وجہ سے. تو اب ہم کیا کہیں گے، جو منادہ کا مضاف ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، منصوب کی کیٹیگری میں. یا ارحم الراحمین. اب دیکھیں ارحم الراحمین یہ مضاف لے، لیکن ارحمو سے ارحمہ ہو گیا، کس کی وجہ سے، یا کی وجہ سے. تو یہ سمجھ آ گیا کہ منادہ کا جو مضاف ہے وہ بھی کون سی کیٹیگری ہے، منصوبات کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد دیکھیے افعال ناقصہ کی جو خبر ہے، جو بھی جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں، سارا، اصبح، اضحى، امسا، دلہ، باتا، یہ سب آپ نے لاسٹ کلاس میں کیا ہوا ہے، ظلہ، باتا، ما، داما، ما فریحا، من فکا، یاد آ رہے. تو اگر آپ اس کو بھی اگر غور سے دیکھیں گے، سارا، ٹھیک ہے، سارا کا معنی ہو گیا، سار الفقیر غنیا، ہو گیا غریب جو ہے وہ غنی. غریب جو میں مراد ہے کہ امیر ہو گیا، غریب جو ہے امیر ہو گیا. اگر آپ دیکھیں سار الفقیر غنیا، اب سارا کی خبر کیا آ رہی ہے، الفقیر، اس کا سارا کا اسم ہے، غنیا سارا کی خبر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقیر تو اپنی اوریجنل حالت میں، لیکن غنی ان سے غنین کیوں ہو گیا، یاد رکھیے یہ سارا کی وجہ سے، سارا کی وجہ سے. سیم اسی طرح دیکھیے اصبح، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یاد آ رہا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ سورہ جیسے کہا جائے ملک کی آیات ہے. تو ان اصبح، ٹھیک ہے، مطلب کیا اس کا مطلب ہے، ان اگر ہو جائے، اصبح کا میننگ ہوتا ہے ہو گیا یا صبح کے وقت ہونا، صبح کے معنی میں بھی آتا ہے. ماؤکم، ٹھیک ہے، یہ اصبح کا اسم ہے، پانی تمہارا. اب اس کی خبر کیا ہے، یہاں پہ دیکھیے غورن، غورن نیچے، یعنی اگر تمہارا پانی نیچے ہو جائے تو کون اس کو لے کر آئے گا. تو یہ جو غورن ہے یہ خبر ہے معو کی. ٹھیک ہے، معو کو مضاف الیہ بن کر معو جسے کہا جائے مبتدا، وہو مضاف، اور کم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اصبح کا اسم ہے اور غورن اس کی خبر ہے. تو آپ دیکھیے اصبح کی وجہ سے غورن سے غورن بن گیا. اضحى الناس مشغولین. اضحى کا مطلب ہوتا ہے چاش کے وقت، ناس لوگ، مشغولین مصروف ہو گئے. تو اب آپ دیکھیے اضحى الناس، اب یہ اضحى کا اسم ہے، الناس مشغولین. اب دیکھیے اضحى کی وجہ سے مشغولن، اب بنائیے مشغولن، مشغولن، مشغولانی، لینی، مشغولون، مشغولین، مشغولین. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو شروع میں گردان کروائی تھی کہ آپ کے لیے وہ اسٹرانگ آپ کا ایک انشاءاللہ آپ کے بیس مضبوط رہے. تو یہ دیکھیے اضحى کی وجہ سے مشغولون کے بجائے مشغولین آ رہا ہے. امسا الهواء باردا، امسا کا مطلب ہوتا ہے شام کے وقت. بارد کہتے ہیں ہوا، کہتے ہیں ہوا، باردن کہتے ہیں ٹھنڈی ہو گئی، یعنی شام کے وقت ہوا ٹھنڈی ہو گئی. امسا الهواء باردن، باردن نہیں آ رہا، باردن آ رہا ہے.
کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ امسا کی وجہ سے آ رہا ہے، امسا کی وجہ سے آ رہا ہے، امسا کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ آ گیا کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ بیسیکلی نصبی حالت ہے. ظل الولد لاعبا، ظل دن بھر رہا، دن بھر کیا رہا؟ ظل الولد دن بھر رہا کیا؟ لاعبا، لائب کہتے ہیں نا کھیلتے رہنا، بیکار قسم کے کام ہوئی. لائب کا وہی میننگ ہوتا ہے فضول کام میں، کھیل میں، تماشے میں. لائب کا ورڈ کھیل تماشے کے لیے بھی آتا ہے. دن بھر کھیلتا رہا. تو ظل الولد، اب آپ دیکھیے ولد حال ظل کا اسم ہے، لاعبا، لاعب نہیں آ رہا، لاعبا، یہ ظل کی خبر ہے. بات المريض نائما، بات کا مطلب ہوتا ہے رات بھر رہا، ٹھیک ہے، رات بھر رہا. بات رات بھر رہا، المرید مریض نائمن سوتے ہوئے، سوتے رہا، رات بھر سوتا رہا. تو اب دیکھیے باتا کا جو اسم ہے المرید وہ حالت رفع اور نائمن اس کی خبر ہے. پھر دیکھیے ما داما، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہا، منقطع نہ ہوا. تو آپ دیکھیے انا قائم ما دام، دام المعلم قائما، انا میں قائم کھڑا رہا، ما دام مراد ہے کہ جاری رہا، مراد ہے کہ کھڑا رہا جب تک معلم جو استاد ہے قائمن کھڑا رہا، یعنی جب تک استاد کھڑا رہا تو میں بھی کھڑا رہا. ما دام جاری رہا، مراد ہے کہ میں بھی وہ کام کرتا رہا، منقطع نہ کیا جب تک استاد کھڑا رہا. تو اب دیکھیے ما داما کے بعد جو قائمن ہے، آپ ما داما کے بعد جو قائمن ہے، ما داما کے بعد جو قائمن ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نصبی حالت میں نظر آئے گا. انشاءاللہ 10 o'clock پہ میں کال کروں گی. جی تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا قائمن، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ما داما کی خبر جو ہے وہ جسے کہا جائے نصبی حالت میں آ رہی ہے. تو الحمدللہ افعال ناقصہ کے اندر ما زالہ کو دیکھیے، ما زالہ زید غنیا. ما زالہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ الحمدللہ جیسے جاری رہنا کسی کام کا نا، تو یہاں کہا جا رہا ہے ما زالہ جاری رہا ہمیشہ زید غنی امیر رہا، یعنی زید جو ہے وہ امیر ہے، یعنی رہا منقطع نہ ہوا، جاری رہا امیر. تو آپ دیکھیے زید کی جو ما زالہ کی جو خبر ہے وہ غنی آ رہی ہے. ما برہا زید صائما، اس کا مطلب بھی منقطع نہ ہونا، جاری رہنا. زید کیا؟ ما برہا یعنی رہا، ہمیشہ سے رہا زید صائمن روزے سے. مراد ہے کہ زید ابھی تک روزے سے ہے، مراد ہے کہ وہ روزے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کنٹینیو کر رہا ہے، وہ جاری رکھ رہا ہے اپنے روزے کو. تو برہا کا دیکھیے خبر، ماں برہا کی خبر دیکھیے صائمن ناٹ صائمن. پھر دیکھیے من فک المسلمون خاسئین، ٹھیک ہے، کیا مراد ہے؟ من فک کا یہ بھی جاری رہا، منقطع نہ رہا، مراد ہے کہ من فک کا ابھی تک رہے. کون؟ مسلمان خاسئین مراد ہے کہ رسوا، یعنی مسلمان ابھی تک رسوا ہیں، ابھی تک رسوا ہیں. اب دیکھیے منفقہ کی جو خبر ہے خاسئون سے خاسئین آگے کیونکہ جمع ہے تو خاسئون خاسئن خاسئن خاسئانی عینی خاسئون خاسئین خاسئین. ما فتح، ٹھیک ہے، ما فتح اس کا مطلب ہوتا ہے ما فتح المعلم امینا، معلم ابھی بھی امانت دار ہے. تو اگر آپ ما فتح کو دیکھیں گے تو ما فتح کا مطلب ہوتا ہے جاری رہا، یعنی مراد ہے وہ کام کنٹینیو ہے کہ وہ امانت داری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ ابھی تک اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. تو معلم اب بھی امانت دار ہے. تو اب آپ دیکھیے ما فتح کی جو خبر ہے امینن، ٹھیک ہے، امینن، امینن نہیں آ رہا، امینن. لیسا جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں، لیسا زید مجتہدن کہ زید جو ہے محنتی نہیں ہے، تو لیسا کی وجہ سے لیسا کا جو انشاءاللہ خبر ہے وہ کیا ہے؟ مجتہدن، مجتہدن نصبی حالت میں.
چوتھی چیز جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے مفاعل خمسہ، یعنی ہم نے دیکھا کن کن چیزوں کا جو اعراب ہے انشاءاللہ وہ حالت نصب میں آتا ہے. اس میں ہم نے دیکھ لیا چاروں چیزوں کو، جس میں چاروں چیزیں آپ نے کیا کیا دیکھی. نمبر 1 حروف مشبہ بالفعل کی کا اسم، نمبر 2 آپ نے ما، لا، اس کی جو خبر ہے یا لیسا کی جو خبر ہے، پھر جسے کہا جائے آپ نے دیکھا لا نفی جنس کا اسم، اور پھر افعال ناقصہ کی خبر. ٹھیک ہے. پانچویں چیز آج ہم دیکھیں گے جو کہ مفاعل خمسہ ہے. ہم نے اس کو ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے. آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں. ایک آپ کے سامنے ایک آپ مطلب ایک عربی میں جسے کہا جائے ایک سینٹینس ہے نا، اس کو دیکھیے تو اس میں آپ کو پورے پانچوں مفاعل خمسہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ عربی کا یہ سینٹینس سمجھ آ گیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مفاعل خمسہ کون کون سے ہیں ڈفرنٹ کلرز میں. ٹھیک ہے. ضرب حامد وخالدا محمودا ضربا شديدا تعذيبا صباحا تحت الشجرة. ٹھیک ہے. ضرب مارا، کس نے مارا؟ حامد نے. واو ساتھ خالدن خالد کے، خالد کو مارا. محمودن محمود کو، یہ سارے نصب ہے. ضربن مارنا، شدیدن بہت زور سے، تعذیبن تہذیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، صباحن صبح کے وقت، تحت الشجرتی یعنی مراد ہے درخت کے نیچے. اب آپ مختلف کلرز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خالدین ایک ہے جسے کہتے ہیں یہ ایک مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ خالدین. دوسرا کیا ہے؟ محمودن، یہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ ضربن شدیدن، یہ تیسرا مفعول ہو گیا. چوتھا مفعول کیا ہے؟ تعذیبن. اور پانچواں مفعول کیا ہے؟ صباحن تحت الشجرتی. تو یہ پانچوں مفعول آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ضربہ ورب ہے، حامد اس کا فاعل ہے. باقی سارے مختلف کلرز میں آپ کو پانچوں مفعول اس سینٹینس میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ضربہ مارا حامدن حامد نے، واو ساتھ، خالدن خالد کے، محمودن محمود کو، ضربن مارنا، شدیدن بہت زور سے، تعذیباً ادب سکھانے کے لیے، صباحاً صبح کے وقت، اور تحت الشجرتی درخت کے نیچے. تو یہ پانچ جو مفاعل خمسہ ہے مفعول کی جمع ہے. بیٹا تھوڑا سا ایسے کیجیے، مفاعل مفعول کی جمع ہے، خمسہ پانچ کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو خالد پہلا مفعول کیا ہے؟ خالدن. ٹھیک ہے. دوسرا محمودن، تیسرا ضربن شدیدن، چوتھا تعذیباً، پانچواں صباحاً تحت الشجرتی. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی نا. اب ہم انشاءاللہ ہر مفعول کا نام دیکھیں گے کہ کون سا مفعول کون سا. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سینٹنس کے اندر پانچوں مفعول نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم منصوبات کی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ منصوبات کے اندر جسے کہا جائے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو چار جو اب ہم پڑھ چکے، پانچویں جو کہ مفاعل خمسہ ہیں، اور یہ بھی جسے کہا جائے منصوبات ہوتے ہیں. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے. سب سے پہلے مفعول بہ کو دیکھیں گے. مفعول بہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب مفعول بہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، مفعول بہ وہ مفعول ہوتا ہے، وہ چیز یا ذات جس پر فاعل یعنی فعل کا فاعل واقع ہو. مراد ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، یعنی فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اس کو آسان سے لفظ میں کہہ دیجیے، وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے، وہ ذات ہوتی ہے جس پر کسی بھی فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پوری ایگزامپل میں دیکھیے، محمودن کو غور سے دیکھیے تو محمود جو ہے وہ کون سے کلر میں آ رہا ہے؟ بلو کلر میں آ رہا ہے نا. اب مارا کس کو ہے؟ ٹھیک ہے. ضربا ضربا مارا کس نے؟ حامدن. ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ حامد نے مارا ہے؟ کل فاعل مرفوع، جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں، ڈوئر آف ایکشن ہوتے ہیں. بیٹا ذرا سا ایسے کیجیے گڑیا، جو مارنے جو جسے کہا جائے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون سی حالت میں ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں. تو حامد نے مارا. ٹھیک ہے. وہ خالدن ساتھ کس کے مارا؟ مطلب ساتھ خالد کے. مراد ہے کہ
خالد کو بھی پٹائی لگی ہے، اس کے ساتھ وہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ جسے کہا جائے جس کو مارا ہے، کس کو مارا ہے، کس کو مارا ہے؟ محمود ہے، محمود کو مارا ہے، محمود کو مارا ہے، مارا گیا ہے محمود کو. تو یاد رکھیے کیسے پتہ چل رہا ہے محمود کو مارا ہے؟ اس کی جو ہے وہ نسبی حالت کی وجہ سے، اس کی نسبی حالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کی نسبی حالت بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بتا، جیسے اگر آپ اس کو سینٹنس کو یوں لکھ لیجئے، ضرب حامد محمودا، ضرب حامد محمودا. ٹھیک، محمودن. تو آپ کہیں گے ضربا مارا حامد نے کس کو مارا؟ محمودن. اب یہ والا وخالدن کو ہٹا دیجیے، صرف اتنے سینٹنس کو لکھیں، کیونکہ یہ ایک دوسرا مفعول بھی ہے، مفعول ہے، مفعول ناٹ مفعول بھی، مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو کیسے لکھیے؟ آپ کہیں گے ضرب حامد محمودن. کس نے مارا؟ حامد نے مارا. کس کو مارا؟ محمود. تو جو فعل کا جو کام واقع ہو رہا ہے، یعنی جو فعل جو ہے وہ فاعل کا جو فعل واقع ہو رہا ہے، کس پر واقع ہو رہا ہے؟ محمود کو مارا جا رہا ہے. اسی طرح دیکھیے نصارہ، اس نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ المسلمین، مسلمانوں کی. تو نصارہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو فاعل ہے نصارہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے. تو آپ کہیں گے اس نے مارا، اس نے اس مدد کی، سوری، مسلمین، مسلمانوں کی. تو کس پر جسے کہا جائے کس پر کام واقع ہو رہا ہے، کس پر فعل واقع ہو رہا ہے؟ مسلمین. تو مسلمین کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی. وعد الوالدین، وعد الوالدین، وعدہ کیا، الوالدین مراد یہ کہ والدین، یہ تسنیہ ہے، جسے کہا جائے والدانی، والدینی، والدینی. ٹھیک ہے، وعدہ کیا والدین سے، مراد ہے کہ وعدہ، اس نے وعدہ کیا. جب وعد اللہ، وعدہ جیسے آتا ہے نا، تو وعدہ کا مطلب ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، وعدہ کا میننگ ہے جیسے وعدہ کی میننگ میں نا، کس نے؟ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، والدین، والدین کے ساتھ اس نے وعدہ کیا والدین سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو جس پر کام واقع ہو رہا ہے، جس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ والدین. دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ دیکھیے والدین، اس پر نسبی حالت ہے، والدانی، والدینی، والدینی. اسی طرح دیکھیے خلق اللہ، خلق اللہ السماوات، خلق پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. نہیں، پہلی والی سلائڈ میں، پہلی والی، ہاں ایگزامپل نیچے ہے نا، پیدا کیا اللہ نے، السماواتی، آسمان کو. اب آپ دیکھیں خالقہ یہ فعل ہے، اللہ بٹ اللہ فاعل ہے. کس کو پیدا کیا؟ آسمان کو. تو کام کس پر واقع ہو رہا ہے؟ آسمان پر. پیدا کرنے والا کون ہے؟ ڈوئر آف ایکشن کون ہے یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح دیکھیے آتینا موسیٰ الکتاب، ہے نا، آتینا ہم نے دی. ٹھیک ہے، کس کو دی؟ موسیٰ کو. موسیٰ کیا ہے؟ ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، الکتاب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اب دیکھیے موسیٰ الکتاب، تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیے الکتاب، الکتاب، الکتاب جو ہے یہاں پہ اگین، یہاں پہ آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب. ایک ہے جیسے کہا جائے موسیٰ، یہ بھی مفعول بھی ہی نمبر 1 ہے، اور الکتاب مفعول بھی ہی نمبر 2 آ گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ غور سے دیکھیے دینے والے کون ہے؟ ہم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے. موسیٰ، یہاں پہ موسیٰ آپ کو پتا ہے جسے کہا جائے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ مبنی کی کیٹیگری ہے. مبنی کی کیسے کیٹیگری؟ اس کا اعراب شو نہیں ہوتا. ٹھیک، تو اب آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ موسیٰ پہ کام واقع ہو رہا ہے، کہ موسیٰ کو کی کہ الکتاب، کتابہ. کچھ ایسے مفعول ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ مفعول بھی ہی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آتینا، آتا، یاتی، یہ بھی ایسے ہی فعل ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ دی ہم نے موسیٰ کو، تو بات واضح نہیں ہو رہی کیا دی ہے. تو اب کسی بات کو واضح کرنے کے لیے ہم پھر دوسرا مفعول پہ لگاتے ہیں، جس کو مفعول ثانی کہا جاتا ہے. مفعول بھی ثانی الکتاب. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے حسب حامد محمود عالما. حسب گمان کیا حامد نے، حامد نے کس کو؟ محمود کو. عالما،
کیا گمان کیا محمود کو؟ عالم. یہ بھی حسبہ بھی ایسا ورب ہے جس کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت، مفعولی بھی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلا والا مفعول بھی وہ نمبر 1 ہوگا، دوسرا عالمن مفعول بھی ثانی. تو حسبہ گمان کیا، حامد نے کس کو؟ محمودن، محمود کو. اب دیکھیں نصبی حالت ہے. عالمن مزید وضاحت کے لیے مفعول بھی ثانی آ گیا، عالم. ٹھیک ہے، تو کیا بات سمجھ آئی مفعول بھی سے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس ایسا اسم یا ایسی ذات یا ایسی چیز جس پر کسی بھی فاعل کا فعل واقع ہو تو وہ مفعول بھی کہلاتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں مفعول مطلق. ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا. نیکسٹ انشاءاللہ مفعول مطلق. نہیں، اس سے پہلی والی سلائیڈ لگائے گا جی. اس سے پہلے مفعول مطلق کی جو پہلے والی، نہیں مفعول مطلق کی دوسری والی، اس کے بعد نہیں. اچھا ایک سلائیڈ مسنگ ہے شاید. اچھا چلیے انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا. میں انشاءاللہ ایک سلائیڈ مسنگ ہے. مفعول مطلق ایسا مصدر ہے نمبر 1 جو فعل کی، نمبر 1 اس کو نوٹ کر لیجیے، آپ کو مل جائے گی. نمبر 1 جو فعل کی مطلب کیا تاکید کے لیے استعمال ہو. نمبر 1 جو فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہو. نمبر 2 جو نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہو. اور نمبر 3 جو تعداد بتانے کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے، ایک ایسا مصدر ناٹ اسم، مصدر جس میں کام ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں پایا جاتا. نمبر 1 وہ فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو فعل کی کیفیت یا نوعیت کو بتانے کے لیے استعمال ہو، جو تعداد کو بتانے کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے، ایگزامپل میں دیکھیے اگر آپ کے پاس وہ ایگزامپل ہے پہلی والی، ضرب حامد وخالدا محمودا ضربا شدیدا، ضربا شدیدا. اب آپ دیکھیے ضربا سے اسی کا مصدر آ گیا ضرب. یاد رکھیے جو مصدر آ رہا ہے نا وہ اس فعل ہی کا مصدر ہے جو ضربا کا ہے. تو یہ جو ضربن ہے، ضربن شدیدن، یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ مارا ہے وہ بھی زور سے مارا ہے، زور سے مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ یا تو تاکید کے لیے آتا ہے، یا نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، یا تعداد کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ضربن شدیدن ہے، ضربن شدیدن ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کیفیت کو کہ زور سے مارا ہے، زور سے مارا ہے، کہ اس کیفیت سے مارا ہے، یعنی اس کی کیفیت کو بتائی جا رہا ہے کہ یہ اس انداز سے مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اگزامپل مفعول مطلق کی جو کہ نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوری بس سارقو، چور مارے گئے. ٹھیک ہے، چور مارے گئے یعنی چور نے مارا نہیں، تو دوری با پیسو وائز ہے. السارقو اس کا انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہ اس کا فائل نہیں ہے، نائب فائل ہے بیسیکلی. تو مارے گئے چور ضربا شدیدن، مطلب زور سے مارا جانا. یہ اب کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ چوروں کو مارا گیا ہے مگر بہت زور سے مارا گیا. تو اب آپ دیکھیے دوری با سے دربن، یہ دود رابا یعنی یہ اسی روٹ ورڈ سے جو ورب ہے اسی سے روٹ ورڈ سے اس کا مصدر آ گیا دربن. تو یاد رکھیے جب اسی فعل سے اس کا مصدر آ جائے تو یہ مصدر بیسیکلی کیوں لایا جاتا ہے؟ یا تو نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، یا تاکید کے لیے، یا تعداد بتانے کے لیے. اب دیکھیے ضربتہ ضربن، میں نے مارا، ضربتہ میں نے مارا ہوں اس کو ضربن. اب یہاں پہ جو میننگ آ رہا ہے تاکید کے لیے، میں نے مارا اس کو ضربن، مارنا یعنی اب تاکید یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پہلے تو کیفیت بتائے گی کہ کیسے مارا گیا چور کو، شدید طریقے سے مارا گیا. اب میں کہہ سکتی تھی میں نے مارا اس کو، لیکن میں نے دربن کا ورڈ لے کر آیا تاکید کے لیے کہ مارنا، میں نے مارا اس کو دربن، مارنا یعنی تاکید کے لیے اسی مصدر کے ضربا کے مصدر کو دوبارہ دربن کے صیغے میں لا کر اس کی تاکید کو پیدا کیا جا رہا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ یعنی کیا مراد ہے کہ کلام کیا اللہ نے. کس سے کلام کیا؟ موسیٰ سے. ٹھیک ہے، موسیٰ سے. تو کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، ورڈ اللہ فاعل، موسیٰ
سا مفعول بھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن اب تاکید کے لیے اسی کلمہ کی ورڈ سے آپ تکلیماً اس کا مصدر لے آئے. ٹھیک ہے، کلام کرنا، کلام کرنا یعنی یہ ہے، یعنی بات مفعول مطلق لائی جا رہی تاکید کے لیے کہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے تکلیماً، تکلیماً. اب یہ جو تکلیماً آ رہا ہے یہ بیسیکلی کیا تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر دیکھیے تعداد بتانے کے لیے، قرأت الرسالۃ قراءۃ واحدہ، میں نے رسالہ پڑھا، کیا قراءتاً پڑھنا ایک ہی دفعہ. تو اب یہ کیا یعنی ایک ہی دفعہ مراد ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا، تو اب یہ تعداد بتایا جا رہا ہے. تو اب یہ جو ہے بیسیکلی دیکھ اگر آپ قراءتاً کو دیکھیں گے تو یہ قراءتو کا مصدر ہے، قراءتو کا مصدر ہے، سیم روٹ ورڈ ہے. دیکھیں قاف را حمزہ، قاف را حمزہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرأتو میں نے پڑھا، الرسالۃ قرأ یہ فعل ہے، یہ تا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، قرأتو قرأنا ہم نے پڑھا. تو یہ کیا قرأتو تو اس کا جو فعل ہے وہ بیسیکلی انا ضمیر کی شکل میں. ٹھیک ہے، اس کا فاعل ہے. الرسالۃ الحمدللہ یہ کیا ہے، یہ اس کا مفعول ہے، میں نے رسالہ پڑھا. اب یہاں پہ کیا اس کی جسے کہا جائے تعداد بتائی جا رہی، کیسے پڑھنا، قراءۃ واحدہ ایک دفعہ پڑھنا، ایک دفعہ پڑھنا. تو اب یہ تعداد کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ایسا مفعول، یہ ایک مفعول مطلق کیا ایسا مصدر ہے جو فعل کی یا تو تاکید کے لیے استعمال ہوگا، یا نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوگا، یا فعل کی تعداد کو بتانے کے لیے استعمال ہوگا. تو امید ہے اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر آپ نے الحمدللہ جو میں نے آپ کو سینٹنس دیا تھا اس میں جو نیکسٹ پہلا تو محمودن تھا جو کہ آپ کا مفعول بہی تھا، سیکنڈ آپ کا دربن شدیدن جو اس میں فعل ہے، یہ بیسیکلی یہ مصدر ہے، یہ بیسیکلی مفعول مطلق ہے. تو امید ہے کہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم نے مفاعل خمسہ میں سے دو مفعول کو دیکھ لیا، مفعول بہی اور مفعول مطلق. مفعول بہی کیا ہوتا ہے، ایسا مفعول ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا ضرب حامد محمود، مارا حامد نے زید کو. تو یہ کیا حامد فاعل ہے جو کہ مارنے والا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، محمودن. اسی طرح پھر میں نے آپ کو مفعول مطلق بتایا، ایسا مصدر ہے جو فعل کی یا تو تاکید کے لیے استعمال ہوگا، یا اس کی نوعیت یا کیفیت کے لیے استعمال ہوگا، یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوگا. اور ہم نے اس کی تینوں مثالیں دیکھ لی. ٹھیک ہے، تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. کس کس کو سمجھ آیا، ون ٹائم کیجیے، لیسن سمجھ آ گیا کہ اہم منصوبات کی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. اور آج ہم نے دو مفاعل پڑھ لیا، دو مفاعل میں سے مفعول بہ اور مفعول مطلق. مطلق کیا ہے، ماشاءاللہ سسٹر شبینہ نے ٹائپ کیا، بارک اللہ فیک. آپ لوگ میں سے باقی لوگ بتائیے، شاباش سمجھ آ گیا، آسان سا لیسن ہے. آپ کا پچھلا ریپیٹ زیادہ ہوا ہے اور ابھی الحمدللہ یہ دو مفعول آپ کے ہو گئے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اور مفعول کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے، بسم اللہ جی، آپ کا ہوم ورک کیا ہے، انشاءاللہ آپ جو ہے بیسیکلی جو بھی آپ کی آیات ہیں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کیجیے گا کہ کہیں مفعول مطلق مفعول بھی تو نہیں آ رہا. ایک سیکنڈ میں خالی آپ کی ایک آیت کو دیکھ لوں کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو پھر میں انشاءاللہ اگر بتا سکتی ہوں تو آپ کو بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ آیت نمبر، جی آیت نمبر انشاءاللہ کوئکلی آیت نمبر انشاءاللہ 11 کو دیکھیے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ٹھیک ہے، فَلَقْتَحَمَ یعنی فلا تو نے اقتحم داخل ہوا کس میں، العقبہ دشوار گھاٹی میں. پس وہ دشوار گھاٹی میں یعنی عمل خیر میں داخل نہیں ہوا. تو یہاں پہ انشاءاللہ فان تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے حرف عطف ہے، لا نافیہ کے لیے آیا. لا جو ہے وہ لا نافی، لا جو ہے نفی کے میننگ میں بھی آتا ہے. اقتحم یہ آپ کا ورب ہے. العقبہ، العقبہ یہ آپ کا جسے اقتحم کو ماضی مذکر کا صیغہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. اقتحم یقتحم سے آتا ہے، اقتحام اس کا مصدر ہے. مراد ہے کہ بغیر دیکھے بالے اپنے آپ کو کسی
چیز میں ڈال دینا، جھونک دینا، اس میننگ میں یہ ورڈ آتا ہے. العقبہ میں نے کسی چیز میں گھس جانا، داخل ہو جانا، پھر مطلب وہاں اچھے سے داخل ہو جانا. اور عقبہ کہتے ہیں پہاڑ پر نا چڑھائی کا دشوار گزار، جیسے کوئی گھاٹی ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے عقبہ جو ہے حالت نصب میں نا، تو ہم کہیں گے پس ہم کہتے ہیں نا پس وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہو. پس کیا وہ دشوار، وہ کون ہے؟ اقتحمہ کا فاعل ہے. اور کہاں داخل ہونا تھا جس پہ کام واقع ہو رہا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول العقبہ، یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو کرتے جائیں گے. یہاں پہ ما موصولہ نہیں ہے، استفہامیہ ہے، واو عطف کا ہے. اور پھر ادرا کا ہم کہتے ہیں ادرا، یہ بھی ایک خاص ورب ہے جسے کہا جائے فعل ماضی، جو کہ ادرا یدری، اس کا مصدر آتا ہے ادراء. ٹھیک ہے، معلوم ہونا، خبر ہونا، جاننا، سمجھنا. اور کا جو ہے ضمیر کے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جب ورب کے ساتھ ضمیر لگتی ہے تو منصوب متصل ہوتی ہے. اور عقبہ اگین جسے کہا جائے آپ کو ملعقبہ، اگین انشاءاللہ ما جو استفہامیہ کے لیے، العقبہ دشوار گھاٹی، یعنی یہ بھی اب یہاں پہ دیکھیے ملعقبہ تو کیا ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، عقبہ یہ سوال کے لیے آ رہا ہے. اور یہ العقبہ با پہ فتح نہیں ہے، اب یہاں پہ با کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ با کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ما استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی جسے کہا جائے سوال کیا جا رہا ہے مل عقبہ، ہم کہتے ہیں نا مسمو کا. ٹھیک ہے، تو یہ تیرا نام کیا ہے؟ تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے مل عقبہ، آگے اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اتنا اس طرح سے آپ تھوڑا سا فق و رقبہ کو دیکھیے. اچھا، جو چیزیں ورب ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن رقبتین بہت اچھا بیٹا. تو اس طرح سے تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. آپ نے انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اللهم آمین. انشاءاللہ بس اپنے ہوم ورک کا خیال رکھیے گا. 10 آیات آپ نے بھیجنی ہے، اور ساتھ ہی جو آپ کی آج کی 10 آیات ہے اس میں آپ انشاءاللہ انالیسس کر کے بھیجیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.